کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول مشہور صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا شرح جامی کے مصنف مجرورات منصوبات مرفوعات جس نے پڑھی ہیں اس کو پتہ ہے جامی کیا ہے. تو ان کے زمانے میں ایک مولانا مزید تھے, مولانا مزید ان کا نام تھا. تو مرزا حسین جو اس وقت کا والی تھا وہ مولانا جامی کا مرید تھا, تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے یا نہیں, یا لانے شخصی. تو مولانا جامی تو اس کے قائل تھے کہ اس نے لعنتیوں والا کام کیا ہے. تو مرزا حسین نے مولانا مزید کی موجودگی میں ان سے پوچھا کہ مولانا جامی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا میں تو اس کا مجوز ہوں. تو مولانا مزید سے پوچھا, یہ ان کی ذہانت طبائی اور جینیس پن کی ایک میں مثال دے رہا ہوں مولانا جامی کی, اور جو موقف تھا ان کا حق و صداقت کا اس کو برملا جو انہوں نے علمی انداز میں بیان کیا اس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں. یہ ان کے حالات میں ہے موجود. تو مولانا مزید سے پوچھا کہ مولانا آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل قبلہ سے تھا, تو اس لیے میں یزید کے لعنت شخصی کا قائل نہیں ہوں کہ اس کا نام لے کر لعنت کی جائے. لعنت اللہ علی الکاذبین علی الظالمین تو الگ چیز ہے, وہ یوں کہہ دیا جائے, تو نام لے کر لعنت کا قائل نہیں ہوں. تو پھر مرزا حسین نے مولانا جامی سے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ شیخ تو دری حق چمی فرمائی, آپ کا کیا ارادہ ہے. اب دیکھیے جملہ جامی کا, مولانا مزید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جامی کیا کہنے لگے کہ 100,000 لعنت بر یزید, 100,000 لعنت بر یزید و 100 بر مزید. سد ہزار لعنت بر یزید, 1,00,000 لعنت ہوئے یزید تے 100 بر مزید تے 100 اتے تے مزید مولوی صاحب نا نام ہی آیا. انہا کیا 1,00,000 اس تے ہوئے تے 100 اس نے اس چمچے تے ہوئے. جڑا نا یزید تے لعنت نہ بھیجو. سمجھ آئی؟ تو ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے, ہر ماحول میں یزید ہوتا ہے. اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے, اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے. حسینیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے. نواسہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی عامر, کوئی جابر, کوئی ظالم, کوئی غاصب آپ کے ماحول پر مسلط ہے, آپ کے علاقے کے غرباء کے خون چوس رہا ہے, تو آج بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ سرور خان ٹیکسلا والے کا بھی کام ہے کہ یہ اپنے علاقے کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں, جابر ہیں, ظالم ہیں, ان کی گردن پر چڑھ کر ان سے انتقام لے اور حسینیت کے جھنڈے کو بلند کرے. آج بھی وڈیروں کا نظام جس میں آمریت ہے, جباریت ہے, قہاریت ہے, یہ خون چوستے ہیں غریبوں کا. مرزا بیدل نے ایک شعر کہا تھا, صوفیوں کی بات بھی, وہی میرے دادا صاحب والی بات آ گئی کہ میں آپ کو ایک یہ بات سنا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا یہ لوگ کھڑے ہیں, تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے.
تو مرزا بیدل نے کہا تھا کہ زمایہ ضعفاء مایا می برد ظالم، یعنی جو پونجی ہے ضعفاء کی، کمزور لوگوں کی، زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، کمزوراں لٹ کے تے پیراں نال چٹ کے، ڈنیاں نال کٹ کے، ہتھاں نال لٹ کے، مایا بھی برد ظالم، عامر جابر جو ہے وہ چھینتا ہے اس سے، اس کا سرمایہ چھینتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، کیسی عمدہ مثال دی۔ اس نے کہا زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاش است۔ تیلا کیش ہے وے، ککھ نہیں، ککھ ہے وے، اجاز بیان ہے ککھ نہیں، وہ ککھ نہیں تو ککھ نہیں، اور ککھ ہے وے نا، یہ تو میں بیانا، اے جابر اور عامر کہتا ہے ککھ نہیں، وہ کہتا ہے ککھ کچھ بھی نہیں ہے، ککھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ککھ ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے ککھ نہیں، میں نے کہا ککھ ہے، کیوں؟ ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاش است، تم کہتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آگ اسی کے سر پر تو عیاشی کرتی ہے۔ وہ تیلے تکو تے آگ نے گاٹا چایا تکو، شرم آنی چاہیے نہیں آگاں، کنہ نے پیران تے کھلوتی ہے، تیلے تیلے شرم غیرت کا مقام ہے آگ کے لیے، رونت پسندوں کے لیے، جبابرہ اور اکاسرہ کے لیے۔ جس طرح اگ تیلیاں نے سرے تے عیاشی کرنی ہے نا، تے انہیں پیران تے بے وننی ہے، جوں جوں مکنے ونن نا، اگ بھی مکنی وننی ہے۔ دفعتاً ساز دو عالم بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم، اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ یہ کرم ہے، پیر میں فروش کا کرم ہے، ساقی میں خانہ کا کم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروانہ جو ہے وہ بھی موسم میں مرتا ہے۔ سردیاں کہتے تک کیا نہیں، گرمی آنی ہے تے گرمی عشق اساں پھر
تڑپانا شروع کرنی ہے پولے پولے آستے آستے تے اے پھر نہیں ہونا کہ او کیڑی محفلے جتھے او مرے پروانے کدے تکیا پروانہ نہ کہ میں نے پروانہ میں نہیں پروانہ اسا تو پرواہی کوئی نہیں پروانے نہ میں نہیں ہے اوہ نہ کل پروانے نہ میں نہ پوچھو اے نہ اے بھی نہیں آنا پروانہ جتھے مرا پرواہ نہیں اسا مرنا ہے جس جگہ تیری جھلک آئی جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا ہم نے تو مرنا ہے ہم نے تو مرنا ہے مسجد میں مرے محفل میلاد میں مرے کیونکہ روشنی بھی ہوتی ہے آئے ہائے اوئے اونج نہیں میلاد منانے ہو نا تے پروانیاں تسی تے نہیں مرنے ہو پروانیاں تے میلاد مصطفیٰ نہیں روشنی تے مرن دیو ہیں جی تے او نورانی محفلے اتھے آ کے مرے مسجد ذکر مصطفیٰ ہوئے اتھے مرے اے نہیں گل کہ ضروری کیڑی محفل چ مرے ذکر مصطفیٰ ضروری ہے چاہے وہ ارباب سلسلہ چشت کریں چشتیوں کی محفل ہو نقشبندیوں کی محفل ہو سوروردیوں کی محفل ہو قادریوں کی محفل ہو شتاریوں کی محفل ہو جس کی محفل ہو وہاں پروانوں کو پہنچنا ضروری ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی محفل ہو جہاں پروانے کو مرنے سے کام ہے عاشق مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ سے سننے سے غرض ہے سمجھ آئی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اپیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں پیر ہوں نہیں جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ محبت آج کل پیسے دھڑی ہے دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ محبت آج کل پیسے دھڑی ہے پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا ہے کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں وہ بھی پیر ہے صاحبزادہ بھی ہے صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ ایک کون ہے صاحبزادہ ایک کون ہے صاحبزادہ سپے نہ پتر پیو سپے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے او صاحبزادہ ہے آج کل اکثر اے پیرہ نے جڑے ڈنگے رو نہ گل پچھو
مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیران نے ڈنگے بھی پوچھو، انہاں کو پوچھو جنہ کسی پہلو آرام نہیں آنا ہے جی۔ کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں زمیاں تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے ہیں لوگاں نہیں جی۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر جی، لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی آج۔ میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر کہنے گئے ہیں۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہون سدھا راہ جو بیچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھری کھرکنے آستے پیر صاحبہ فکر پہ گیا، پتہ نہیں دا نہ کڑنا ہے، 100 نہ کڑنا ہے، 1000 نہ کڑنا ہے، کم بخت نہیں شکل تا چنگی لگنی، پتہ نہیں اور کرنا کے وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے۔ اگر جناب میں نے گالی تو سا نہیں سنی، چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنیاں بھی تاکنا۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے آستے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا، کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، تویز وہاں بھی چلتے ہیں جی۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو، اسی تا تسا نہیں آواوا بھی نہ پہنچنے ہیں، آپے ہاں بھی تکو پیرہ نے پیچھے نہ پیا کرو انج اسا نہ تاک بڑھنے اسی تے جدی پشتی پیرہ، امام حسن تک پیر ہیں ہم۔ اے تا کوئی دیگری نہ پیر ہے، کوئی دوپہرہ نہ پیر ہے، کوئی دماشہ نہ ہے جی۔ تے بچارے ادھے رستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیران، اللہ نے فضل نال پیرانے پیر نہ تعلق ہے، جڑا پیران دا پیر ہے، سمجھ آئی؟ تے ہون محفل جاؤ جی پیران کل کے جی دنیا نہیں گال کرو، جتنا وڈا کوئی لگا ہے افسر، جتنا وڈا کوئی او دیتے تے فائز ہے، اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنے، کیوں ایک کم کرسی وہ لوگ تا تساں کو لو آنے تساں کو کم کرا سا ہیں جی۔ آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کیا گل ہے؟ بس جناب بزرگاں نے کار جم پے اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازے تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہے جی، جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پہ وننا ہے۔ ہاں میں دساں ایک گل، ہاں اے او لوگ ہے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، جہاں وہ جہاں وہ
بنا کے اٹھے نگاہ مست، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ، میری طرف دیکھیے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں کدا، ہے جی پیر میر علی شاہ میرا دادا، اکھیاں بند استغراق دا دور، اکھ بند، اکھ بند ہے، کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے، نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہوں، اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے، ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں، اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ، اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ، جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، جلوے بھی دیکھ لیں تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کی، کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے، صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست، بند اکھیاں جڑیاں ہونیاں نا اے استغناء اور بے نیازی نہ آلنا ہے، آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا، سنے ہو علماء، میائے بستہ، مولانا عبدالقادر صاحب سنے ہو، میائے بستہ، آنکھیں بند، پلک ایک ایک تیلہ ہے نا، آشیانے سے تیلے چاہیے نا، سنو نا، آشیانے کے لیے تیلے چاہیے، تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے، آنکھ کا آشیانہ ہے، اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے، میائے بستہ آشیان غناست، پتہ ہے جہانگیر جس لئے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں، میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جس لئے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے تے آپ لیٹ گئے، لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دیاں، لیٹ گئے، جس لئے جہانگیر آیا تا پوچھیا میاں میر علیہ رحمت بھائی تساں نہ ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا، کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ہے، ایک ہی ہو گیا اچانک، فرمایا کہ ایک ہی صحابے کدو تو شروع کیتا نے، اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا ہے تے پیر کھلار کے او لیٹنا ہے جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے، جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے، تیرے آمنے دی میں نو پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کی دیا میں تینے کو لینا کچھ نہیں ہونتا نہیں نا، ماں ہنن اکھے جی تسی صدر مشرفہ کیوں ملن گئے ہو، میں کہا تساں کوئی بیلا نا، اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کنن گئے ہیں یا صدر مشرف ہسا دانے پا کے دینا، ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے، حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے، اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے، میں تو کوئی نہ ملیا،
میں تو کوئی نہ ملیا کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے میں بھی تکڑ گیا آنا جی اسی تک کے گل کرنے آلے ہیں کوئی بندہ تکے تے میں سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نہ جے دیوں نکلے ہے او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نہ کملی والا جینا ہے او تک کے آنے کیوں میرے دادے نے کیا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی اے صورت جینا تکنے سینج تکنے سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے او دادا بھی میں تک کے بولنا ہے میں ایوانے صدر تانگ گیا یہ تک کے تبصرہ کران صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا سارے بڑے چپ شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس ارشاد کے نیچے اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ نے کس لیے بلایا صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ باثر لوگ ہیں ان کی حوالے سے عوام تک میری بات پہنچ جائے کہ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے دیوبندی ہے یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہم کسی رسول کو کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے آپ پوچھ سکتے ہیں جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا آپ سجدہ دیں اپنے باپ دادا کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں آپ اپنے باپ دادوں کو پوجتے ہیں ہم نہیں پوجتے سمجھ آئی میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے کبھی نہیں چومتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما کبھی بہلا دیا مجھ کو کبھی سرمستیاں دے دی میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی تسی پیو دادیاں اتنا چاہ کے ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول لال ملا چھوڑو ہر چیز نہیں حد ہونی ہے بزرگان ادب کرو لیکن اس مقام تے بھی اتنا کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں ان کو نکلن نہیں ہونا حکم نہیں میں تیری بوتھ پان چھوڑا ہے
ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بھیجنے نے تے تسی یہ گلاں سنال کرن لگ پئے ہو. پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے تحقیقاں انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے. کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ. بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے. ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے, ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے, جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے, مولوی صاحب آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے. کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں. حضور کی سنت ہے. ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے. کوئی شربت ہو, ارے بھائی کوئی حلوہ ہو, کوئی میٹھی چیز ہو, یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا. اللہ اکبر, یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں. ہم تو بریلوی ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں, اب کھا لیتا ہوں تو کرو. کوئی ایسی بات نہیں, حلوہ ایسی چیز ہے. لیکن اتنا تو تم کہتے ہو, یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا, کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے. یہ بھی تو سنت ہے نا. پلیٹ صاف کرنی سنت ہے, تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا, یہ بھی حضور دی سنت ہے. مٹھیاں مٹھیاں سنتا, بڑے افسوس دی گل ہے. اس واسطے گل نہ کرو, غور کرو. تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو, شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال جی, سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی, ماشاءاللہ. عجیب, میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں, تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے. اے سیاست اج دے دور دی, سمجھ آئی. ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن, میں آکھیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا. سمجھ آئی نا. اسی بوا مرضی نال کھولنے ہیں, وزیر باہر بیٹھے رہنے نے, تے وزیر میں آپ بن گیا. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس, گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس. اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہاں, جس لئے مرضی یہ اٹھنے ہیں, جس لئے مرضی یہ ملنے ہیں. وزیر کیڑی گل ہے. میں کہا نہیں, تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کو پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تا مٹاؤ. جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ, جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں, اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی, بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے. اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے. سمجھ آئی. اے سنی کے کسیاں دے سن, اے تا چندہ نہیں دینے, اے تا چندہ نہیں دینے. مرزائیاں تکو
کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے. سنی جڑا چندہ ہی نہیں دینا پر اگے کے کرو اگے بھی لٹ کے کھا ونن. ہاں میں دسنا جی تے اگے بھی تو کھا ونن نا. ایک ایک کرنو سارے پاسے مصیبت آئی ہے. اسی کساں کساں رواں پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد. کتھے کتھے روح رساں رکھا سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے. دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے. سمجھ آئی؟ تے میں انشاءاللہ میں باہر گیا تے ماں لوگاں پیسے دیتے. میں کچھ جامعہ دارالعلوم تو کچھ مصیبت رہی 3-4 سال کوئی جگہ بھی اپنی متعین نہ ہوئی. ہون انشاءاللہ میں شروع کر رہا تے لوگاں آکھیا جناب پیسے کھا گیا ہے. میں لندن تقریر کی تھی تو میں سارے لوگ بیٹھے. میں کہا تساں نہ دیتا ہے کھانے پہ اسی تسی لندن آ رہے ہو تو ضروری تے نہیں نا لندن جڑے بندے ہون وہ انسان ہوئی ہونے لندن کھوتے نہیں رہنے. جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تو مڑ کے وہ انسان بڑھ میں نا وہ کھوتا ہی رہنا ہے تو مڑ کے بھی آوے. یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی بس اتنی گل ہے. اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تیر میں نے فلانے دار نکل گئی ہے زنانی میں نے فلانے دار فٹ ہوئی ہے. او منہ فٹو رونے کیوں ہونو اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے جے پیڑا چنگایا اپنا وطن تے ہے نا ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی. ایک 1500 نہ تویز ہے. اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر ہیں جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے جو علامہ کستلانی اتھے وے جبے کبے پائے ہندویاں بھی تویز پہ دینے مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز. میں کہا یار یا اللہ منڈا ایک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے. سمجھ آئی؟ ہندوان لکھ کے جناب ہندوان تویز دیتے ہیں اور اساں نے بڑے پکے مسلمان میں نہ کرنا ہوں. سمجھ آئی؟ انہاں پتہ تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ سنا ایک کام نہیں ہونا پیا ایک کام نہیں ہونا پیا. لوگاں لٹ کے کھا گئے لٹ کے. تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے اوئے علم ہے رنج ہے غم ہے محن ہے مگر اپنا وطن ہے. ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں. پوچھو بن کے برطانیہ آلیا کلو ہیں جی کوئی نہ پتر تے نہ تھی کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں. اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار کہ ہون پٹو رو مکھے ہون میں ایسی کیسی میں کہ تویز چیز ککھ نہیں کر سکنے نے کچھ میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے ہاں پیسے ہے جی. اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے. اور میں قبل کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں ٹھیک ہے صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے چلے مجھے اتنی بات بتا جواب دیں ہیں جی کوئی بات آپ کی مانی ہے ہم پیٹ رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو. ہاتھ اٹھاؤ بھائی ٹھیک ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو کملی والے کا نظام نافذ کرو. صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی
اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے؟ ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے، وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کریں۔ جی تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامان عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلاں رسول نے خلاف، جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے، تے شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے، تو کچھ حیا ہونی چاہیے۔ تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں واضح فرما دیا کہ حضور کو جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم آپ کو دے دیا تھا، اور وہ علم کیا ہے؟ یہی علم ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کا حکم ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو علم تھا تو حکم دیا نا، کسی پہلو بھی شریعت میں کوئی تشنگی نہیں ہے، حضور کے ارشادات میں نے کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا۔ آپ کی خدمت میں آخری چند جملے میں پیش کروں گا جو ہمارے اس محفل کا خلاصہ ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس حوصلے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ میری گفتگو کو سنا۔ اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ پیری مریدی کیا چیز ہے، یہ مولویت کیا ہے، مخصوص وضاقتہ ہے، یہ مخصوص آداب ہیں۔ صرف درباروں تک دنیا آباد نہیں ہے کہ اب جو گولڈے سی دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے، باہر دنیا کوئی نہیں ہے، انسان تو باہر ہے، مخلوق کا سیلاب تو باہر ہے، پوری دنیا میں ہے، درباروں میں تو چند لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کیا لینے وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ آج تبلیغی جماعت
یہ دوسرے مسلک کے لوگ یہ کیوں لوگوں پر چھا رہے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا، نہ کسی پیر میں کوئی بات ہے، نہ کوئی متوجہ کرتا ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مخاطب کرتا ہے، بس جاؤ جی نذرانہ پیش کرو، ہاتھ چومو، جو نذرانہ پیش ہی نہیں کیا تو اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہی رونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف قوالیاں تو علاج نہیں ہے نا۔ میں بھی قوالی سنتا ہوں، میں کوئی قوالی کا منکر نہیں ہوں، میں تو ساز خود بجاتا ہوں۔ میں تو ایسا چشتی آپ لائیں کہ جو ساز خود بجاتا ہو، ایسا پیر لائیں۔ میں نام کا چشتی نہیں، کام کا چشتی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، صرف قوالیاں نہیں ہیں کہ آپ مجلس آراستہ کر لیں اور ایسے چند آدمیوں کو کھڑا کر دیں جن کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہی نہیں۔ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری گفتگو میں تاثیر ہے، لیکن میں نے اتنا میں عرض کروں گا کہ جو میرے سامعین ہیں، مخاطب ہیں، اب اتنی دیر سے یہ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے باپ دادا کے مرید تو نہیں ہیں، تو کوئی اچھی رمق، اچھی گفتگو اس میں تھی ہے جو سب لوگ سن رہے ہیں۔ تو آج یہ جتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہیں آپ اور ہم سب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنا مخالف، تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ صالح ادارے جن کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے اچھی نیتوں سے قائم کیا تھا، کیا آج اس میں وہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی پیر، کوئی صاحبزادہ خود بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے؟ اے کدھرے ونجو نا گوڑ لے اڈے تو لے ہو تے اگے تک وہ اڈا آسانہ بھی لگا ہے جی ہاں ہیں جی، اتھے بڑیاں بڑیاں ورائٹیاں تے بازار او بھائی مال لگنا ہے جڑا گاہ کا پسند آوے۔ اے وکھری گالے کہ اسی ذرا دیر نہ لائے ہیں، اساں نے گاہک 100 سال پہلے گزر گئے۔ جو میں بیان کر رہے ہیں لو سننے والے ان کوئی نہیں رہے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے۔ یہ افسوس ضرور ہے کہ آج علامہ اقبال ہو گیا تے پھر گلا ہونا علامہ جے بندے نال بہ کے گلا کرے، انہاں چبلا نال کون کرے جنہاں نا میٹر ہی صرف پیسہ ہے۔ سم تھنگ مور، آئے کچھ اور فلانی پراپرٹی نہ کتنا کرایہ آیا ہے، اچھا اتھے بھی چاڑ دیو جی، اور بڑے امیر ہو گیا سبحان اللہ، تے پیر میر علی شاہ نی اولاد فقیر۔ سنیا گل منی آنے نے کھریاں گلاں اے منیاں تقریرہ کیوں نہیں سننے؟ بولو نا، سچیاں گلاں اے کھریاں اے سننے خوشامدی مولویاں نیاں گلاں، چمچیاں نیاں، جڑا خطبہ دینے ہو پیر صاحب آن تے اٹھ کھلن، رسول اللہ نے ممبر ہے تو جڑا احترام کراوے۔ تے میرا دادا پیر میر علی شاہ پتر بدا اس نہ ہوئے پوترا پڑ پوترا کہ قاری صاحب پیر میر علی شاہ نے دور وچ ذرا دیر ہو گئی تے جون پور نے قاری عبدالرحمان صاحب ہے تے انہاں آکھیا جناب کہ پیر میر علی شاہ صاحب نہیں آئے تے ہے کوئی آج کل نے رکابیاں آلہ تے وہ منی گل مولی صاحبان معاف کر رہا میں تساں نہ بیانا جڑے اساں نے ہونے چمچے درباراں وچ اے ہویا کہ حضرت صاحب کا انتظار کریں، کوئی گل نہیں، ابھی بہت بڑا وقت ہے، امام شافعی کے نزدیک ابھی بڑا وقت ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام حنبل یہ، سارے اماماں کٹ کے اتھے ہی رکھ چھوڑنے باہر، حضور کو آنے دیں۔
انہاں پتہ ہے کہ آکھیا؟ انہاں آکھیا نماز اللہ کی ہے، پیر میر علی شاہ کی نہیں ہے۔ تکبیر کہو۔ صحیح بات میں نے اپنے دادا سے سنی ہے یہ بات۔ کیوں مولوی عبدالمجید تسی سنی کہ نہیں؟ پیر میر علی شاہ کی نماز نہیں ہے، اللہ کی نماز ہے۔ مکبر سے کہا بولو۔ پیر صاحب چوتھی پنجویں صف وچ پیچھے کھلوتے، پیر میر علی شاہ صفاں پھوڑاں تے بھی نہیں، تھلے مٹی تے، بندے زیادہ ہے نکل گئے باہر پھوڑ تو، دعا شاہ ہو گئی چلے گئے۔ اے جڑے درباریاں نے چمچے ہونے نا سانے، اللہ معاف کرے نا کڑچیاں تے چمچیاں کو لوں، ان ہمدموں کی کارگزاری نہ پوچھئے، دل سے بنا بنا کے ادھر کی ادھر کہیں کہ ایسانے بزرگ 700 مربع پیش کیتا گیا۔ اس ویلے تو پیر میر علی شاہ کو ہے بھی کچھ نہیں ہے، جہاد دے خلاف فتوہ دے، میرے تیرے جا ہویا تو فتوہ دے چھوڑیا۔ مفتی آج کل بڑے بڑے مفتی، مفت پیسہ بھی کوئی نہیں لگنا، مفت فتوہ دے دے ویا 700 مربع۔ پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ میں جتی دیوں نوک تو مارنا۔ اوہ گال سنو، اس ویلے جہاد دے خلاف فتوہ پیر میر علی شاہ نے نہیں دیتا۔ آج میں سن رہا تے پیر میر علی شاہ دی اولاد اور بھی جڑی ہو سن رہی ہے کہ حکومت وقت کسی دے آکھنے ہوتے جہاد دیاں آیات نصاب تعلیم چو کڑ رہی ہیں تے گوڑلے والے پیران دا حق نہیں بولنے دا۔ میں کلا تا بولنا پیا نا، تو اڈے سامنے بولنا پیا تے آخنا پیا جہاد کرو۔ تے کسی ساڑھا یہ فرض نہیں، ساڑھے پیو دادے 700 مربع جتی تے مارے۔ اس ویلے ہے بھی کچھ نہیں یا اس کول، اساں کول تا بڑا کچھ ہے۔ اس نے جتی تے ماریا اساں ملے ہے۔ چھوڑو، میر علی شاہ دنیا قبول نہیں کیتی، رد کیتا، مردود سمجھا۔ آج اسی مردود چیز نے مالک بڑھے ہیں۔ تے جیڑی میر علی شاہ بنایا اس نا وارث کون ہے؟ میر علی شاہ پراپرٹی دا نام تے نہیں، میر علی شاہ اچھے مینار دا نام تے نہیں، میر علی شاہ تے کچے کوٹھے چ بہنے والے ایک درویش خدا مست دا نام ہے۔ جس مرزائی دے نال ٹکر لائی اور ختم نبوت تے نکلے آبار، سارے پیر دڑے ہے، مولوی اندر وڑے ہے۔ ہیں جی؟ ہاں سمجھ آئی؟ اس ویلے پیر کیڑا آیا، کس اس چیلنج دا جواب دیتا؟ میں نہیں آہنا، میں نو بڑا احترام ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی دا، لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی اس ویلے موجود ہے، زندہ ہے، اور بڑے بڑے علماء دیوبند بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ سب لوگوں نے۔ آج سارے ختم نبوت کے وارث بن گئے۔ میں دادا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، خوشامد کوئی نہیں ہے مجھے، اللہ اور رسول کی حق بات کروں گا۔ میرے دادا کی تصنیف حیات المسیح اور سیف چشتیہ، اس کو آپ پڑھیں، اس کا جواب دیں، اس کو پہلے سمجھیں۔ جو میرے دادا نے رد مرزائیت میں دلائل قائم کیے ہیں، آپ تمام ان کے بعد جتنی کتابیں چھپی ہیں رد مرزائیت میں، چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشے جس نے بھی لکھی ہو، آپ دیکھیں گے میرے دادا کے دلائل کا چربہ لیا ہے، اس نے چربہ اتارا ہے۔ تو جہاد کا
فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، تو اس دور میں جب نصاب تعلیم سے جہاد کی آیات امریکہ کے کہنے سے نکالی جا رہی ہیں جی، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ مشائخ پاکستان کا فرض نہیں بنتا؟ تو پیسے آپ ان کو کس لیے دیتے ہیں؟ چپ رہنے کے پیسے دیتے ہیں؟ کس گلا نے پیسے دینے ہو؟ نظرانے کیوں دینے ہو؟ کیوں نہ خراب کرنے ہو زیادہ؟ تسی بھی بریک لایا کرو، تسا نے جمعہ کھرو کو نہیں تک سن کے دیا کرو، کسی غریب چاہ دیا کرو محلے چ۔ امیر تو امیر بنا رہے ہو انہاں لوگاں، انہاں دا دماغ تسا خراب کر چھوڑیا تسا لوگاں، ہے جی۔ غریب مر رہا ہے تے ایک پیر اور بڑا بڑا جڑا سربراہ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہیں، تسی اپنے غریب محلے والے ہاں دے چھوڑو۔ ہے جہاں پیرے ہاں تسی کیوں نظرانے دینے ہو؟ جڑا دین دا کوئی کم نہیں جنہ کیتا، صرف آلنے بنا کے رکھے نے لوگاں ڈگ ڈگی بجانے ہستے، پیسے بٹورنے ہستے۔ کام کیا ہے میر علی شاہ نے، زندہ و بائندہ پتہ ہے، جس لئے لاہور میرا دادا گیا تے مسے کرایہ کو لیا جی، چادر موڑے تے نانکا انہاں نا اسلب دا لیا، اے اسلب دا لے بھی کھلتے نے تھے تے ادھر لنگی رکھنے چٹی موڑے ہوتے۔ پیر میرے علی شاہ کوئی کتاب نہیں کھڑی، لنگی موڑے تے رکھ کے ہتھے تسبیح یہی، ہتھے تسبیح یہی تے زبان تے حسبی حسبی یہی۔ قدا ہوں اپنے کریم کا، میں جامعہ شروع کر رہا ہوں، 42 کنال زمین میں نے، جس کا مجھے 50 کروڑ روپیہ مل رہا ہے نقد۔ 50 کروڑ کو پیر چھوڑنا ہے، 5 روپے نہیں چھوڑنے تو 50 کروڑ انہوں نے سامنے کرو، بندہ فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گئے، 50 کروڑ تے میں کر رہا ہوں۔ وہ پیسے جے کچھ سنگیاں بارو دیتے، وہ آکھنے جی کھا گئے، وہ میں کیا کچھ ہے اگے جگہ ہوئے لانے نہیں تے میں لاوانا رائے سٹا۔ ہون وقت آیا میں لاساں ہو پیسے بھی، انشاءاللہ اور بھی تعاون لوگ کرسن، سمجھ آئی؟ سامنے ہو سی تو اڈے چیز انشاءاللہ انقریب شروع ہو رہی ہے۔ تے کس واسطے کہ درس نظامی جدید بھی ہوئے، قدیم بھی ہوئے، اور صحیح مسلک کے حق کا اساں دے لوگ اتھو تربیت حاصل کرن۔ اور میرا ارادہ ہے اللہ اس نو مکمل فرماوے، تسی بھی سارے دعا کرو، کیونکہ صرف دعاواں دے ٹھیکیدار پیر نہیں ہوندے، غریباں دے گناہگاراں دے زیادہ اللہ مندہ ہے جی ہاں۔ اساں نیاں دعائیاں اتو درمیانی شاید موڑا ہون، تساں نہیں ہوتے چلے بھی جونے، کوئی ایسی گل نہیں، سمجھ آئی؟ اس واسطے بزرگاں دا ادب کرو، دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے بزرگوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دو، اللہ تعالیٰ کی سمجھنے لگو، مشکل کشا سمجھنے لگو اور قاضی الحاجات سمجھنے لگو، جس طرح وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ہاں وسیلہ پیش کرو، ان کا اچھے لوگوں کا وسیلہ پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ وسیلہ اور بات ہے، جو اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں ان کو اور بہت سی باتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، تو اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ وسیلے کے بغیر دنیا میں تشریف لائے، کوئی ذریعہ تو ہے نا۔ ہے جی، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، صرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام والا کام بھی ہو سکتا تھا، کلمتن پھونک سے ہو جاتا، لیکن وسیلہ ہے، سمجھنی چاہیے عقل مند، اس سے بڑھ کر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو وسیلے کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، ان لوگوں کا وسیلہ پیش کریں، بزرگوں کا وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ، اور ان کی تعلیمات پر چلیں۔ غوث پاک کو صرف
11ویں کے لیے بند نہ کریں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، وہ عظیم ہے جو اللہ کے دروازے پر آپ کو بھیجتا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا آواز دے رہی ہے جی، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں رکھے، اللہ کے ساتھ نسبت رکھے، قائم کرے۔ بیٹھے بیٹھے۔ میں نے بات ختم کی تھی کہ آپ اٹھنا شروع ہو گئے، اکتا گئے میری باتوں سے، تو پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی جلدی ہی کیا ہے؟ ہاں، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات مجھے رہ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ یار وہ ایک بات بڑی عمدہ ہے، میرا مضمون جب چلتا ہے تو بہت پھیل جاتا ہے، اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ امام حسن کی جو خلافت تھی وہ 6 مہینے جو تھے اس کی میں نے شفق سے تشبیہ دی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور شفق جو ہے وہ بڑی دیر تک انسان کو روشنی دیتی ہے، تو اس میں ایک مجھے خوبصورت کسی کا شعر یاد آ گیا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو علی دنیا سے تشریف لے گئے تو شفق چھوڑ گئے حسن کی صورت میں، تو ایک وقت تک انہوں نے اس کو روشنی کو قائم رکھا، چاہے وہ شفق سرخی سے بدل گئی، سرخی خون حسین سے بدل گئی شفق، بولو تھک گئے ہو اور کیوں نہ بولنا۔ مولوی حضرات ذرا تعجب کرنے پین تے تکنے پین پہ سوچنے پین پہ جتھے اے پہ بولنا ہے بڑا مشکل ہے ادھر ادھر نکلنا ہے جی، یہ آنے کدھر حدر نکل گیا، کدھر حدر نکل گیا، گل کے وے دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ سارے حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، حضور سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور آپ کے توسط پاک کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک خدا داد پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام جلد از جلد نافذ ہو۔